وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین و حضرات ہر مہینے کی 16 تاریخ کو 16 صحابی کا روزہ رکھتے ہیں اور کتاب بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح سے منزل کتاب بعض جگہوں پہ اور خواتین میں خاص طور سے معروف اور مشہور کر دی گئی ہے، اسی طرح سے یہ 16 صحابی کا روزہ اور یہ کتاب جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اور اس کے طبیان اور بیان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی قرآن و سنت کے علاوہ کسی کتاب کو منزل من اللہ کہے تو بالکل ہی بداہتاً باطل ہے، بالکل ہی باطل ہے۔ اور 16 صحابی کا روزہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایام بیض 13 قمری مہینے کی تاریخ 14 اور 15 کو کہتے ہیں، اور ان تینوں دنوں کے علاوہ 16 صحابی کا اور 16 تاریخ کو ہر مہینے روزہ رکھنا یہ بالکل باطل ہے۔ جہاں کے لوگ ایسا کر رہے ہیں اور جہاں کی خواتین ایسا کر رہی ہیں، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور علم غلم جھوٹی کتاب کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹا بہتان اور افتراء پردازی کرے۔ اس لیے خواتین و حضرات قرآن و سنت کے احکام پر عمل پیرا ہو جائیں اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پیر کے دن روزہ رکھنا نفلی طور پر بالکل درست اور صحیح ہے، جمعرات کے دن بھی روزہ رکھنا درست اور صحیح ہے، لیکن 16 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ نہ فرض ہے، نہ نفل ہے اور نہ سنت ہے، بلکہ بدعت ہے۔ اس لیے بدعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ابلیس کو بدعت بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ابلیس شیطان لعین بہانے اور فضائل بیان کرتا ہے، لوگ اس کو سچ مان کر عمل کرنے لگتے ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین وہاں کے علماء کو توفیق عطا فرمائے کہ اس قسم کی بدعات کا پوسٹ مارٹم کریں، لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں کہ یہ 16 صحابی کا یا بعض شیعہ لوگ اس قسم کی جو چیزیں ایجاد کیے ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ شیعہ لوگ بہت ہی اس قسم کی جھوٹی کہانیاں بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں میں عام کیے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ حقائق سے آگاہ ہوں اور بدعات کی تردید کریں، لوگوں کو بدعات کی خطرناکی سے آگاہ کریں۔ بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔